السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ دوستو، عربی زبان میں منہ کو پانی کہتے ہیں اور سا کو درخت کہتے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی آسیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور درخت کے درمیان ملے تھے، تو بی بی آسیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نسبت سے آپ کا نام موسیٰ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بہت سے معجزے پیش کیے تھے، مگر وہ حق کی طرف نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے عصا کا معجزہ پیش کیا تھا۔ جب وہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، اور پھر اس نے بہت بڑے اژدہا کی شکل اختیار کر لی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ خوددارا اسے سنبھالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ عصا بن گئے۔ فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ملک کے بڑے بڑے جادوگر بلوائے۔ تو دوستو، جب جادوگر آئے تو انہوں نے جب اپنی رسیاں پھینکیں تو وہ سانپ بن گئیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا پھینکی، وہ بڑا اژدہا بن گئے اور جادوگر کے خیالی سانپوں کو کھا گئے۔ جب جادوگر نے یہ منظر دیکھا تو وہ جان گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ معجزہ یاد بیضا کا پیش کیا کہ جب وہ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کی غلامی ختم کر کے انہیں مصر جانے کی اجازت دے، مگر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ فرعون کے وزیر حامان نے بھی کہا کہ بنی اسرائیل کی آزادی فرعون اور اس کے خاندان کے لیے نقصان ثابت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا معجزہ یہ پیش کیا کہ دریائے نیل میں اپنا عصا مارا تو اس میں طوفان آ گیا۔ اتنا بڑا طوفان آیا کہ جس سے مصر کے تمام فصلیں تباہ ہو گئی اور تمام سرداروں کے مکان زمین پر گر گئے۔ تو دوستو، معجزے کی بات یہ تھی کہ اس طوفان سے غریبوں کے مکانوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ تو دوستو، جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس طوفان کو روک دو، میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دریائے نیل میں عصا پھینکی تو وہ طوفانی سیلاب رک گیا۔ سیلاب رک گیا اور حالات معمول پر آ گئے، مگر فرعون نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھا معجزہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے دعا کی اور فرعون کی قوم کے لیے جوئیں مسلط کیں، جو ان کے کپڑوں اور سروں میں داخل ہو گئیں اور سارا دن ان کو کاٹتی رہتی تھیں، جس سے ان کا چین اور سکھ اور سکون ختم ہو گیا۔ تو دوستو، جوئیں اتنی ہو گئیں کہ ان کے کھانے اور پانی میں بھی شامل ہو گئی، جس سے ان کا جینا دشوار ہو گیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اس عذاب سے چھٹکارا دلواؤ، میں بنی اسرائیل کو آزاد کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ختم ہو گیا، مگر فرعون نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ میرے عزیز دوستو، فرعون کی بار بار وعدہ خلافی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس بار اللہ نے مینڈک مسلط کیے۔ انہوں نے فرعون اور اس کی قوم کے گھروں پر حملہ کیا۔ مینڈک ان کے کپڑوں، کھانا اور پانی پر چڑھ جاتے۔ مینڈکوں کی وجہ سے ان کی زندگی کا آرام اور سکون ختم ہو گیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ختم ہو جائے، میں بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ختم ہو گیا، مگر فرعون نے اپنا وعدہ پورا
کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ اللہ نے کوئی عذاب نازل نہ کیا، مگر وہ لوگ اپنی غلط روش پر قائم رہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور عذاب نازل کیا۔ مصر پر بارش کا ایک بھی قطرہ تک نہ برسا، نہریں خشک ہو گئیں اور چشموں کا پانی زیر زمین چلا گیا، فصلیں جل گئیں اور پورے مصر میں قحط چھا گیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اللہ سے دعا کرو خشک سالی ختم ہو، میں وعدہ کرتا ہوں بنی اسرائیل کو آزاد کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نے بارش برسائی اور خشک سالی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کئی سال تک خوشحالی رہی، مگر فرعون نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ژالہ باری کا عذاب نازل کیا، آسمان سے رخ رنگ کے اولے برسائے، جس سے اہل شریک کے کھیت اور فصلیں جل گئیں۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ عذاب دور کر دیں، میں اپنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ختم ہو گیا، مگر فرعون نے اسرائیل کو آزاد نہ کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کو 40 سال گزر گئے تو آپ فرعون اور اس کی قوم سے مایوس ہو گئے اور خدا سے دعا کی کہ فرعون اور اس کی قوم دولت کی وجہ سے سرکش ہو گئے اور دولت کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ یا اللہ ان کو ذلیل و خوار کر اور ان کی دولت کو بے کماتی کر۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو اتنا ذلیل کیا کہ ان کے سونا چاندی کو پتھروں میں تبدیل کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت یہ ملک چھوڑ دو۔ بنی اسرائیل والے دریائے نیل کے پاس جمع ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اپنے لشکر کو لے کر دریائے نیل کی طرف بڑھا۔ بنی اسرائیل خوف زدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پیچھے دشمن ہے اور آگے دریا، ہم تو مرنے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، ہم خیریت سے گزریں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، وہ آگے بڑھے اور پانی پر چلنے لگے، مگر کسی اور کو جرأت نہ ہوئی کہ پانی پہ چل سکے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا دریا میں پھینکی، جس سے 12 راستے بن گئے، جس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے گزرنے تھے۔ بنی اسرائیل دریا میں اتری تو فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں اترا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جب دریا سے نکل گئے تو دریا کی موجیں آپس میں مل گئیں۔ فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ فرعون نے مرتے وقت توبہ کی، مگر اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ دریائے نیل نے حکم خدا سے فرعون کا جسم اچھال دیا، جو آج تک نمونہ عبرت ہے۔ تو دوستو، سنا جاتا ہے کہ فرعون کے ناخن بھی آج تک بڑھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ اللہ کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے، جو آج تک فرعون بھگت رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔